بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام جو کہ صحافی بھائی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی کم شارٹ نوٹس کے اوپر آپ تشریف لے کے آئے۔ ایکچولی میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے کرنی پڑی کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک چینل کے اوپر ایک جو پاکستان کا مشہور و معروف، جن کا خاندان گیمبلنگ کے اندر اور جوئے کے اندر مشہور ہے اور جن پہ باقاعدہ پرچے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ایک وہ سوسائٹی جس کا پارک ویو سٹی لاہور، جس کا فرسٹ فیز ایل ڈی سے منظور شدہ، اور جس کو پچھلے پورے ایک ہفتے سے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں، مگر میں یہاں پر اسلم اقبال صاحب کو صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حقائق کے برعکس اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اتنا کل جھوٹ بولیں کہ جس کو آپ کل فیس بھی کر سکتے ہوں۔ بہتر ہوتا کہ آج اسلم اقبال صاحب سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو روڈا کا، جو ایل ڈی اے کا، جو ریونیو کا اور جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ تھا، اس کے مطابق بات کرتے۔ بچپن سے ہم نے سننے میں آیا ہے کہ پیو تے خسم ایک ہی ہوتا جے، تو اسلم اقبال صاحب کو چاہیے کہ اپنا کوئی خسم ایک بنا لیں، روڈا بنا لیں، ایل ڈی اے بنا لیں، اگر نہیں بنا سکتے تو عمران خان ہی کا بنا لیں، وہ بھی کوئی نہیں عمران خان دا، تو چلو پاکستان سے رہندے انہوں اسلم اقبال آج مل گیا ہے۔ پچھلے 5 سال بزدار ملا ہوا تھا انہیں، آج اسلم اقبال مل گیا۔ اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ 1 اکتوبر جو پہلا نوٹس ہے ہمیں روڈا بھیجتی ہے 8 سپتمبر کو کہ آپ روڈا کی جورسڈکشن کے اندر فال کرتی ہے پارک ویو سٹی، ہمیں ریکارڈ پرووائڈ کیا جائے، اور اس کے اندر ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھیجتی ہے کہ اگر آپ نے اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ریکارڈ نہ پرووائڈ کیا تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اس کے بعد 2 سپتمبر کو روڈا ہمیں بھیجتی ہے کہ جتنے موضوعات ہیں یہ 13 سپتمبر کو نوٹس بھیجتی ہے کہ یہ روڈا کی جورسڈکشن کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 14 سپتمبر کو ہمیں ایل ڈی اے بھی نوٹس بھیج دیتا ہے، اور پھر دوسرا نوٹس ایل ڈی اے ہمیں 21 سپتمبر کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے اگینسٹ ہم کورٹ کے اندر گئے، ایل ڈی اے کے اندر ہمارا سٹے 22 اپریل 2021 سے چل رہا ہے۔ ہم یہ دونوں نوٹسز لے کے ہائی کورٹ کے اندر گئے، اور ہائی کورٹ سے ہم نے کہا کہ جناب علی، ہمیں ہمیشہ عدالتوں سے انصاف ملا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جواب کس کو دینا ہے، ہم نے روڈا کو جواب دینا ہے، ہم نے ایل ڈی اے کو جواب دینا ہے۔ دونوں ہمیں سیم ٹائم پہ نوٹسز بھیج رہے ہیں، جس کے اوپر ہمیں عدالت نے سٹے دیا، اور 13 اکتوبر کو عدالت نے روڈا کو بھی اور ایل ڈی اے کو بھی ہائی کورٹ کے اندر طلب کر لیا۔ ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا، اور یہ جب عدالتوں سے سٹے ہوا، اس کے باوجود آپ پنجاب حکومت کی غنڈہ گردی دیکھیں۔ اسلم اقبال صاحب نے ایک فتنے کے کہنے کے اوپر دن دہاڑے صبح 9 بجے بلڈوزرز لے کے، ہیوی مشینری لے کے وہاں پر انہوں نے ہماری سوسائٹی کو گرانا شروع کیا، اور جہاں پر 15 سے 20 ہزار لوگ اس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، جو لوگ عرصہ 20 سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں، جب انہوں نے آ کے اس آپریشن کے خلاف مزاحمت کی تو ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے۔ رات کے اندھیرے کے اندر آ کے اسلم اقبال صاحب نے پولیس کو بھیجا، ہمارے دفتروں کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی، ہمارے کمپیوٹرز اٹھائے گئے، ہمارے کیمرے توڑے گئے۔ تو میں اسلم اقبال صاحب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی ریاستی دہشت گردی کر لیں، آپ پارک ویو کے عزم کو اور جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ آپ اس کے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ پارک ویو سوسائٹی ہم نے 2010 کے اندر لی تھی، اور اس کا فرسٹ فیز جو 762 کنال ہے یہ ایل ڈی اے سے منظور شدہ ہے۔
اور ہم جتنی بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ہم ایل ڈی اے کے رولز اور ریگولیشن کے تحت کر رہے ہیں. ہم ایل ڈی اے کے اندر گئے اور ہم نے ایل ڈی اے کے اندر کہا کہ ہمارا جو باقی فیز ہے, ہماری جو ایکسٹینشن ہے, اس کے اندر جو کہ ہمیں پرمیشن دی جائے, جس کے اوپر ہمیں ایل ڈی اے نے کہا کہ آپ کا نوٹیفکیشن, آپ کے جو موضوعات جس کے اوپر سوسائٹی آتی ہے, یہ روڈا نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے. آپ اندھیر نگری دیکھیں اس ملک کے اندر کہ 1,00,000 ایکڑ جگہ جس کو روڈا نوٹیفائی کرتا ہے, پارک ویو سٹی کے تمام موضوع روڈا کی اس نوٹیفکیشن کے اندر آتے ہیں. تو کیا وہ جو روڈا بنا رہا ہے وہ 1,00,000 ایکڑ وہ براؤن پہ ہے, اور جو پارک ویو سٹی لاہور ہے وہ جو 10,000 کنال یا 20,000 کنال کے اوپر ہے وہ کیا گرین ایریا کے اوپر آتی ہے؟ اندھیر نگری کی انتہا ہے. اور ہم یہی نوٹیفکیشن لے کے عدالت کے اندر گئے, مگر ان سے جو کہ ہے وہ صبر نہ ہو سکا. صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ ہے کہ جس کی ڈوریاں بنی گالا کے ساتھ لائی جا رہی ہیں, اور صرف رسوائی ہے. آج میں کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ہی دور حکومت میں پچھلی دفعہ ہم نیب بھی گئے, 110 دن علیم خان صاحب نے جیل کے اندر گزارے. وہ کیوں گزارے تھے جیل کے اندر؟ کہ وہ عثمان بزدار کی کرپشن کو لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے کہ عمران خان صاحب یہ وہ نئے پاکستان کا خواب عثمان بزدار نہیں ہے, یہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ صرف ننائق اور نکما شخص نہیں ہے, یہ عثمان بزدار کرپٹ ترین ہے. اور آج عمران خان صاحب نے ایک ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, اور دوسرا جو جواری سرٹیفائڈ جواری ہے, ابھی پچھلے ہفتے اس کا بھائی پکڑا گیا ہے, پچھلے ہفتے جوئے کے اندر پکڑا گیا ہے, اور اس کے اندر جو کہ ابھی تک یہ پرچہ نہیں دینے دے رہے. یہ نئے پاکستان کا خواب ہے, یہ نئے پاکستان کے چہرہ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں. اور جہاں پر یہ لوگ مل کر یہ مجھے بتائیں, میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سال اسلم اقبال صاحب وزیر رہے ہیں, ان کے حلقے کا کوئی ایک ٹھیکہ ان کے بھائیوں کی فرموں کے علاوہ کسی کو ملا؟ کوئی شارٹ ٹینڈر نوٹس ہوئے؟ آپ جا کے ٹی ایم اے ہو, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہو, نکالے 1-2 فرمیں جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے نام پہ لی ہیں, 56 66 کروڑ کے ٹھیکے بغیر کسی بڈنگ کے انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیے گئے ہیں. ایک ٹھیکہ بھی جو کہ ہے اس کو ٹینڈر کر کے اس کی لسٹنگ نہیں کی گئی اور اس کو اوپن نہیں کیا گیا. اس کے بعد 1,00,000 جو میں نے آپ کو بتایا کہ روڈا نے جس کو اپنا نوٹیفائی کرنے کے بعد لگایا, یہ مکمل گرین لینڈ کے اوپر بن رہا ہے. اور یہاں پر زیادتی کی آپ انتہا دیکھیں کہ جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو پرائیویٹ ڈیولپر ہے آپ ان کو روڈا کا کانٹریکٹر بنا دیں اور انہیں جا کے کہیں کہ جناب آپ لوگوں سے زمینیں خریدنی شروع کر دیں؟ یہ کون سا دنیا کا کاروبار ہے کہ ایک شخص جو پرائیویٹ ڈیولپر ہے آپ اسے روڈا کا جو کہ ہے کانٹریکٹر بنا دیتے ہیں, اور جو 2 لاکھ روپے کنال جگہ لے رہا ہے. پارک ویو آج زمینداروں سے 50 لاکھ 60 لاکھ روپے کنال جگہ لے رہی ہے, ان کو ہم پلاٹ دے رہے ہیں. ہم 2 لاکھ روپے جگہ لے کر کسی زمیندار کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں, اور پارک ویو زمینداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ جانا پڑے, ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے. جو یہ رات کے اندھیرے کے اندر شبہ خون مارنا چاہتے ہیں زمینداروں کے ساتھ کہ یہ چند لاکھ روپے دے کے ان کی زمینیں ہتھیا لیں گے, ہم انشاءاللہ تعالی ان کی زمینیں روڈا کو ہتھیانے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے. اور ابھی آپ چند دن, کل رات کو آپریشن ہوا, 26 تاریخ کو 27 کی صبح آپریشن ہوا, 1,000 سے زائد پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہوئی. تمام فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں. کل صبح ہم ہائی کورٹ کے اندر پیش کریں گے. یہ کہتے ہیں فائرنگ ہوئی. سی سی او پی اے صاحب اپنی پنجاب پولیس کی پیجز کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کہتے ہیں کہ پرامن آپریشن ہوا, ہم نے ہزاروں ایکڑ جگہ واگزار کروا لی. تو سی سی او پی اے صاحب اگر پرامن آپریشن ہوا تھا تو پھر یہ اب دہشت گردی کے ڈکیتی کے پرچے اب کس کے اوپر دے رہے ہیں؟ میں آج میڈیا کے توسط سے اعلان کرتا ہوں, اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے اس کلمہ پڑھ کے اپنی آنکھ کھولی ہے, کل کورٹ کے اندر آئے, آپ بھی حلف دیں قرآن پاک کے اوپر, میں بھی وہاں پر حلف دوں گا
کہ کیا کوئی فائرنگ ہوئی، یا کل جو آپ نے ہمارے اوپر کہا کہ 90 لوگوں نے وہاں پر ٹیررزم دہشت گردی کی، آپ دے وہاں کے اوپر ہاتھ رکھے، آپ بلائیں ایسی سٹی کو، آپ بلائیں لوکل پٹواریوں کو اور انہیں کہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر حلف دیں۔ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں اچھا اور برا وقت زندگی کا حصہ ہے، یہ گزر جائے گا، مگر نیوندرا اتنا ڈالیں جتنا کہ کل آپ اس کو برداشت بھی کر سکتے ہو۔ وقت آتے جاتے رہتے ہیں، خدا نے ظلم کی رسی کو کبھی دراز نہیں کیا۔ جو آپ نے زیادتی لوگوں کے ساتھ کی ہے، پارک ویو سٹی کی انتظامیہ اپنے رہائشی لوگوں کے ساتھ، اپنے جو لینڈ آنر زمیندار ہیں ان کو کے ساتھ، اور جو ہمارے سیلز پارٹنر ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کا بال بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان کے حقوق کی، ہم ان کی ملکیت کی ہم تمام حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جنگ جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر عدالتوں میں لڑنی پڑی ہم لڑیں گے، اور ہمیں اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ یہ کل ہم ضرور صبح ہائی کورٹ سے پوچھیں گے کہ جج صاحب یہ آپ کے سٹے آرڈر ہے، اس سٹے آرڈرز کے اوپر انہوں نے رات کے اندھیرے میں بے زبان جانور پارک ویو سٹی کے اندر ہے، انہیں جو شخص کھانا کھلانے کے لیے جاتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو شخص ڈیزل کا جنریٹر ڈالنے کے لیے جاتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب سیفر کے پیچھے چھپنا چاہ رہے تھے، پارک ویو کے اندر چھاپے مار کے چھپ لیں گے؟ تو 15-20 دن مہینہ خان صاحب انجوائے کر لیں اپنے جتنا پسند ہے۔ یوم احتساب آپ کا اور پنجاب حکومت کا قریب ہے، انشاءاللہ تعالی کسی کو نہ بھاگنے دیں گے، اور یوم احتساب ہم یہاں پر لیں گے۔ جو کچھ آپ نے گنڈا گردی اس پارک ویو کے اندر کی ہے ہم اس کا حساب لیں گے۔ اور یہ بتائیں کیا یہ جھوٹ ہے کہ فرح گوگی نے اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے 300 ایکڑ جگہ نہیں روڈا میں خریدی؟ یہ کون سا کاروبار کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو زمین روڈا کی ہم لاکھوں روپے میں خرید رہے ہیں، آپ وہ زمین 2-2 لاکھ روپے کے اندر خرید رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو پارک بھی بری لگ رہی ہے، اس لیے علیم خان آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ زمینداروں کو لاکھوں اور کروڑوں روپے دے رہا ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری زمین ہمیں تھیا لے تو ہماری زمین گرین پہ ہے اور آپ کی زمین جو کہ وہ براؤن کے اندر ہے، یہ چیزیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد چند دن پہلے میڈیا کے تعصب سے میں کہتا ہوں لوگوں نے تو احتجاج کیا بنی گالا کے اندر آ کے کہ کروڑوں روپے لوٹ کے کھا گیا، اربوں روپے اسلم اقبال دوسے بیکری کے اندر، ایک ایک بیکری کا 700 کروڑ روپیہ تھا، لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اتنا بڑا فراڈ پنجاب حکومت کے اندر ہوا ہے اس حکومت کی چھایا چھتری کے اندر کہ آپ نے اس بیکری کی آڑ کے اندر کروڑوں روپے لوگوں کے لوٹ کرنے کے بعد آپ چلے گئے ہیں۔ اور اگر اسلم اقبال یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ڈیولپر کوآپریٹیو سوسائٹیاں تانے چاہتے ہیں، یہ جو لوگوں کو رنگ روڈ سے رستے دینا چاہتے ہیں، یہ ان سوسائٹیوں کو رستے مل جائیں گے، کوآپریٹیو سوسائٹیاں بن جائیں گی، تو یہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہم نہ ہوں گے، نہ ہم اس کو ہونے کے لیے دیں گے۔ ہم جو کہ ہے آج کلیئر کٹ یہ بات بتانا چاہ دیتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے اپنی ڈریم ٹیم بنائی تھی، عثمان بزدار کی، پرویز الہی کی اور آج اسلم اقبال کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں سے جو نظریات کے اوپر تھے، وہ مجھے جواب دیں، کیا عثمان بزدار ان کا نظریہ تھا؟ کیا اسلم اقبال ان کا نظریہ تھا؟ کیا پرویز الہی ان کا نظریہ تھا؟ بڑی ایڈوائزری کونسل بنی ہے نا، جو حامد خان صاحب کو بڑی تکلیف ہے علیم خان اور جہانگیر ترین سے، حامد خان صاحب کبھی پرویز الہی کے بارے میں بھی بتا دیں، کبھی اسلم اقبال کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا خدمات ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیا خدمات تھی عثمان بزدار کے لیے کہ آپ نے صوبے کا برا حال کر دیا۔ اور آج جب آ کر علیم خان صاحب نے اس ملک کی خاطر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، اور جب ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے کوئی عہدے نہیں لیے، ہم نے وزارتیں چھوڑی تھی۔ میں جنرل سیکرٹری پنجاب تھا، علیم خان صاحب سینئر منسٹر پنجاب تھے، ہم نے اس کے عوض کوئی عہدے نہیں لیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب میرا ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر کا نوٹیفیکیشن ہوا تو ہم نے محبت اور شفقت کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ غیر مشروط طور پہ داخل ہوئے ہیں۔ جب علیم خان اپنے جہاز کے اندر بھر کر آپ کو ایم پی ایس لا کے دیتا تھا خان صاحب، تب بھی یہ سوسائٹی موجود تھی، تب آپ کو نظر نہیں آئی تھی یہ سوسائٹی کہ گرین کے اوپر ہے؟ جب ہم کرتے تھے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ
110 दिन کا دھرنا آپ تمام لوگ یہاں پر جانتے ہیں، آپ کے ساتھ میں کھڑا رہا، آپ کے ساتھ اس جد و جہد کے اندر رہا۔ تو خان صاحب ہمارا منہ نہ کھلوائیں کہ رات کے اندھیرے میں کہاں جایا جاتا تھا، رات کے اندھیرے میں کہاں سے سپورٹ لی جاتی تھی، کیسے اس دھرنے کے لیے فنڈنگ ہوتی تھی، کیسے اس دھرنے کو کامیاب کیا جاتا تھا، کہاں سنفنگ ہوتی تھی، کہاں کس کو لیا جاتا تھا۔ اگر ہم نے زبان اپنی کھول دی تو یہ بہت دور تک جائے گی۔ سیاسی لوگوں کا سیاسی میدان کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے رزق کے اوپر لات مارنے کی کوشش کریں گے تو کوئی گھر بھی، چاہے وہ اسلم اقبال کا ہو، چاہے وہ پرویز الہی کا ہو یا عمران خان کا، وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ کسی کی روزی کے اوپر لات تب مار سکتے ہیں جب آپ کا اپنا دامن صاف ہوتا ہے۔ آپ مت بھولیں کہ 122 کے جو الیکشن کی پٹیشن تھی عمران خان صاحب، وہ میں نے کی تھی۔ زبان کھلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ دھرنا کیسے چلا، کیسے کامیاب ہوا، یہ گورنمنٹ کیسے بنی، 2018 کا الیکشن کیسے ہوا، یہ نہ ہو کہ آر ٹی ایس کی بات کہیں سے نکل کے کہاں تک چلی جائے۔ مگر جو بات قانون کی ہے، ہم ہر چیز قانون کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قانون کے مطابق تمام جواب دیں گے، تمام نقشے، ہماری چیزیں۔ کل رات 2 بجے تک انہوں نے آپریشن کیا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں 60-70 لوگ آج تھانے کے اندر بند ہیں، ان کی گرفتاریاں ابھی تک نہیں ڈالی گئیں آدھے سے زیادہ لوگوں کی۔ اب شاید میرے کہنے کے اوپر گرفتاری ڈال دی جائے تو یہ زیادتی کی انتہا ہے۔ ایک مالی، ایک سویپر، ایک لیبر، ایک دکاندار، اس کا پارک ویو سوسائٹی سے کیا تعلق تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پارک ویو سوسائٹی کو بند کر لیں گے؟ اور میں اسلم اقبال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کب سے مامے بن گئے پاکستان تحریک انصاف کے؟ آپ جو مرضی کر لیں اسلم اقبال صاحب، آپ کے ہاتھ میں وزیر اعلیٰ کی لائن نہیں ہے۔ جب آپ کا نام شارٹ لسٹ ہوا تھا تو بھائی بتا تو دیں کہ آپ نے کیوں نہیں بنے تھے۔ ایک کو کہا گیا تھا ڈاکو ہے تو دوسرے کو کہا گیا تھا جواری ہے۔ کیا انہوں نے جب یہ وزیر، اور دیکھیں یہ بنے ہیں وزیر ہاؤسنگ کے، ایل ڈی اے بھی اس کے اندر، جی ڈی اے بھی اس کے اندر، راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اس کے اندر، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو بھائی یہ بتائیں کہ ایل ڈی اے کے اندر سے کوئی تیل نکل آیا ہے کہ آپ اس ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین بھی بن گئے ہیں؟ ایک منسٹر اپنے ہی محکمے کا جو سینئر وزیر بھی ہے اور اسی محکمے کا وائس چیئر بھی بن جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر آپ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو رنگ روڈ سے آپ ایکسس دیں گے، آپ لوگوں کی کوآپریٹو سوسائٹیاں جو ڈیولپر ہے اس کو کر لیں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی بیلا فائڈی تو جس دن آپ وائس چیئرمین ایل ڈی اے بنے تھے، آپ کی وہاں سے نظر آ گئی تھی۔ عمران صاحب تو کہتے ہیں میں تو نظریاتی کارکن کو لانا چاہتا ہوں۔ تو جو نعیم الحق وہاں پہ نظریاتی کارکن بیٹھا تھا عمران خان صاحب، کیوں ہٹایا آپ نے اسے؟ کیوں اس نظریاتی آپ نے اس کارکن کو ہٹایا؟ اس لیے ہٹایا کہ آپ عمران خان صاحب کو اپنا رائٹ ہینڈ بنا کے، کہ جو بزدار کام کرتا تھا تو اب فرا گوگی کا وہ کیسے کچن چلنا ہے، بنی گالا کا کچن کیسے چلنا ہے، اب وہ بزدار تو نہیں رہا۔ تو اب آپ یہ سارے کام جو کہ ہے وہ آپ اسلم اقبال کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں۔ اور آخر کے اندر میں اپنے تمام زمینداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے تمام کسانوں کے ساتھ، اپنے زمینداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے حفوظ کے تحفظ کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ ہم عدالتوں کے اندر ان کی جنگ لڑیں گے۔ کل کی تاریخ کے اندر بھی ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ اور جو ہمارے سیلز پارٹنر ہیں، جو ہمارے پارک ویو کے ممبرز ہیں، میں تمام ان لاکھوں ممبرز کو آج میڈیا کے تعصب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پارک ویو میں لگایا گیا 1-1 روپے کا تحفظ ہم اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے بھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پارک ویو کی انتظامیہ نے جو کمٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنے اوورسیز بلاک ہوں، ہم اپنے دوسرے بلاک ہوں، کہ جس مہینے میں ہم نے ڈیلیور کرنے ہیں ہم اسی مہینے کے اندر ڈیلیور کریں گے۔ ہم اسی مہینے کے اندر اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم پارک ویو اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر، اپنی انفراسٹرکچر کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور اینڈ پہ پارک ویو سٹی لاہور میں ہے، پارک ویو سٹی اسلام آباد میں ہے، سگنیچر اپارٹمنٹ ٹاورز ہم بنا رہے ہیں، ہم ہوٹلز بنا رہے ہیں، ہم جو کہ مختلف شہروں کے اندر اپنی سوسائٹیز بنا رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ آج صرف اسلم اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ یہ میرا کاروبار ہے، میں یہ کاروبار کرتا ہوں۔
جو مجھے اپنے گھر سے ملا، جو خاندان سے ملا، جو باجداد سے ملا، یہ بتائیں کہ میرا جوئے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو یہ کاروبار ہے۔ آپ نے اس جوئے کے پیسے سے بیکریاں کھولیں، حرام کا پیسہ تھا نا، تو آج وہ بیکریاں بند ہو گئیں۔ آج آپ نے وہاں سے بھی پیسے لوٹے۔ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں آج سب کے سامنے ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے۔ چند دن یا چند عرصے کی بات ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سوسائٹی کے ممبرانز کے ساتھ، اپنے سیلز پارٹنر کے ساتھ اور زمینداروں کے ساتھ مل کر پارک ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لیں گے۔ اور جو ان سب لوگوں کو، میں اپنے ممبرانز کو، پارٹنرز کو، زمینداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کے اوپر دے کے آزماتا ہے۔ تو یہ مشکل وقت آیا ہے، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ شب خون اور جو دہشت گردی کے اوپر یہ مار رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نکلیں گے اور اس تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ عبداللہ محمد ڈان، سر جس طرح آپ نے بتایا کہ 2018 میں آپ نے عمران خان کے دھرنے کا حوالہ، تو آپ دھرنے کا حصہ تھے، تو کیا آپ کا اشارہ جنرل ظہیر الاسلام کی طرف ہے کہ وہ فنڈنگ کرتا تھا اور اس سے ملتا تھا؟ دوسرا میں سوال نے یہ ہے جی کہ آپ پنجاب حکومت کا حصہ تھے، حلیم خان بھی تھے، آپ بھی تھے، فرح گوگی بھی تھی، عثمان بزدار بھی تھا، پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ہوتی تھی، اور یہ اب سے نہیں ہو رہی، یہ شروع سے ہوتی تھی مبین طور میں، تو آپ کا ضمیر بعد میں کیوں جاگا جب آپ کے پولیٹیکل اور کمرشل انٹرسٹ کلیش کر گئے؟ یہ کہہ سکتے ایسے کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، میں ایک تو یہ کہہ دوں کہ جہاں پر آپ نے اشاروں کی بات کی ہے تو میں نے کہہ دیا کہ یہ زبان کھلے گی تو اشارے بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ اشارے کس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو آپ نے پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات کی، ہم نے تو پہلے ہی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سینئر وزیر سے استعفیٰ دیا تھا، ہم نے بعد میں نہیں چھوڑا تھا۔ میں جنرل سیکرٹری پنجاب تھا، میں نے تو بننے کے 6 مہینے کے اندر ہی ریزائن کر دیا ہوتا کہ جب ہم جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے اور جب وہاں پر جا کے ہم نے کرپشن کی داستانیں دیکھی۔ علیم خان کیوں برا لگا تھا؟ علیم خان اس لیے برا لگا تھا، اس نے کہا تھا خان صاحب یہ شخص صرف نکما اور نااہل نہیں ہے، یہ کرپٹ بھی ہے۔ آج مجھے بتائیں، عمران خان صاحب پورے ملک کے اندر جلسے کر رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ کر رہے ہیں، وہ کہاں ہے وسیم اکرم پلس جو ان کے حقیقی آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہی نہیں ہے؟ آپ اپنے وسیم اکرم پلس کیا چیز؟ خان صاحب رات کو کس سے ملتے تھے دھرنے کے لیے؟ یہ انشاءاللہ بہت جلد منظر عام کے اوپر آئے گا۔ میرا ایک مختصر سوال یہ ہے کہ آپ نے روڈا کو ایکسپلین کیا، پارک ویو سٹی کا جو وی این ایم او بھی بتایا، اچھا جو اسلم اقبال صاحب ہیں انہوں نے ان کا نوٹس پہنچ چکا تھا کہ آپ لوگ اسٹے پہ ہیں، اسٹے کے باوجود انہوں نے وائلیشن کیا، یہ توہین عدالت ہے؟ جی بالکل یہ توہین عدالت ہے، کل ہماری ریٹ لگی ہوئی ہے، اور اسلم اقبال نے یہ توہین عدالت صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ سٹے ہونے کے باوجود پولیس نے دہشت گردی کی، ہمارے دفاتروں کو تھوڑا اور ہمارا سامان اٹھا کے لے کے گئے، اور کل اس کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی صبح عدالت کے اندر ہوگا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارک کی لیگل ویلیو کیا ہے، اس کا ذرا بتائیے گا، اور کتنے گھر کرائے گا؟ جی اس وقت پارک ویو کے اندر جی 4000 سے زائد گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ عرصہ 10 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، 15 سے 20 ہزار ہمارے وہاں پر ممبر ہیں۔ پارک ویو 2 حصوں کے اندر مشتمل ہے۔ فرسٹ فیز پارک ویو کا جو کہ ہے وہ اپرووڈ ہے، ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے۔ دوسرے فیز کی اپروول کے لیے ہم ایل ڈی اے کے اندر گئے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے ایل ڈی اے کو کہا کہ آپ ہمیں اپروول دیں، تو ایل ڈی اے نے کہا کہ ہم لاہور کا ماسٹر پلان چینج کر رہے ہیں۔ جب لاہور کا ماسٹر پلان چینج ہوگا، انہوں نے ہمیں اس کی کاپی بھیجی کہ جو فائنلائز ہونے کے لیے جا رہا تھا، اس ماسٹر پلان کے اندر ہم شامل ہوئے، اور اس بٹوین آپ نے روڈا سے میں نوٹس بھیجنا شروع کر دیا کہ یہ تو اگر ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہو گیا تو یہ علیم خان کی سوسائٹی بن جائے گی، اور آج روڈا کو بنا کے آپ نے لاہور کے ماسٹر پلان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور آپ وہی موضع روڈا نے ایک اشتہار جاری کیا کہ 16 ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو کہ ہیں وہ لیگل ہیں روڈا کے مطابق۔ تو کیا صرف گرانے کا خیال اس کو صرف پارک ویو کو آیا تھا؟ باقی 15 سوسائٹیاں لیگل ہیں، اور اگر وہ موضوع کے اندر موجود ہیں، اور آپ روڈا کا ایکٹ پڑھیں، روڈا یہ کہتی ہے کہ روڈا کسی کو ڈیمولش نہیں کر سکتی ہے۔ روڈا اس اتھارٹی کو کہے گی کہ آپ خود اس کے اوپر ایکشن لے، یا یہ ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر لیگل کریں، اگر وہ لیگل نہیں کرتے روڈا ڈیمولش کر ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کی کلیئر لائن یہ ہے کہ یہ سیاسی انتخاب ہے؟ یہ 100% سیاسی اختلاف ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ علیم خان صاحب نے کیوں ان کا ساتھ چھوڑ دیا، کیوں جو وہ ان کے خرچے چلتے تھے، جو ان کے مسائل حل ہوتے تھے، اب جہاز کون اڑائے گا، کہاں سے اڑ کے کدھر جائے گا، اب وہ چیزیں انہیں ہضم نہیں ہو رہی، تو اب ان کو ڈیفینیٹلی ایک نیا عثمان بزدار چاہیے تھا، وہ انہیں اسلام اقبال کی شکل میں مل گئی۔ کہ اب اس طرح کہا کہ 2014 کے دھرنے میں خان صاحب کو کہاں سے
خان صاحب کو بہت جگہوں سے فنڈنگ ہوئی ہے، تو اس وقت بھی آپ سے پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ تھے، تو تقریباً 8-9 سال بعد آپ کیوں احساس ہوا کہ خان صاحب غلط کر رہے تھے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بزدار صاحب کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو اگر آپ کے پاس کرپشن کے ثبوت ہے کیونکہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو ان کے خلاف آپ کو ڈھونڈ جاتے کیونکہ آپ اس قسم کے شہید جی جہاں تک آپ کا فورن فنڈنگ کا مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو گئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہوا ہے، چند دنوں تک آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. دوسری 8 سال بعد آپ کو پتہ چلا؟ نہیں آپ نے فورن فنڈنگ کی بات کی، وہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ دے گا. جہاں تک آپ ہماری بات کر رہے ہیں، ہم نے تو ایک خواب دیکھا گیا تھا ہم ایک نئے پاکستان کا، دو نہیں ایک پاکستان کا. جس دن سلوگن ہوا تھا تو ایک طرف سے عمران خان صاحب نے پکڑا تھا تو دوسری طرف سے میں نے پکڑا تھا. میں تو اب میڈیا سے سوال پوچھتا ہوں، کیا وہ نئے پاکستان کا چہرہ عثمان بزدار تھا؟ جس دن ہم نے دیکھا ہے ہم نے تو اس دن چھوڑا ہے، ہم نے حکومت مکمل کر کے نہیں چھوڑا. اور ہم نے اپنی حکومت میں حق کے خلاف آواز اٹھائی تھی، حق کے لیے، تو ہم جیل گئے تھے نا. اگر ہم حق کے لیے آواز نہ اٹھاتے تو ہم جیل نہ جاتے. تھینک یو ویری مچ. نئے پاکستان کا آپ نے خواب دیکھا تھا، لیکن جہازوں میں جو آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کر کے بھر کر لا رہے تھے، اس پہ کوئی شرمندگی جی ہے؟ نہیں بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ کر کے نہیں لے کے آئے. جو لوگ جیتے تھے انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کیے تھے، اور آج جن لوگوں نے چھوڑا، لوگ تو چاہتے تھے نا نیا پاکستان بنانا، لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ کرپٹ پاکستان کی جس کی بنیاد رکھی ہے. جو نئے پاکستان کے پیسے تو خیر کس نے دینے تھے؟ پیسے تو وہ لیتے نہیں. بالکل ہم نے بالکل کوئی پیسے نہیں، ہم نے تو جدوجہد کی تھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور آپ تمام لوگ بھی اس دھرنے کے اندر موجود ہوتے تھے آپ لوگوں کے لیے. اور آج تو سوال یہ ہے، کیا وہ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں نا، کیا وہ نئے پاکستان کا چہرہ عثمان بزدار اگر تھا تو پھر ہم غلط ہیں. آج جو حقیقی زادی کے جو ایک چہرہ دکھایا جا رہا ہے ساری دنیا کو، وہ کدھر گیا وسیم اکرم پلس؟ اس کو تو زادی میں شامل کرنا ہے یار. تھینک یو ویری مچ.